بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ رحمان سورت کا ابتدائی جملہ الرحمن علم القرآن، اسی سے یہ نام ماخذ ہے۔ ترجمہ رحمان نے قرآن سکھایا۔ زمانہ نزول مکی دور کے ابتدائی زمانے کی صورتوں میں سے ہے۔ مضامین توحید کا اثبات اس سورہ کا مرکزی مضمون ہے۔ اس کے لیے اسلوب یہ اختیار کیا ہے کہ بندوں پر خدا کی بے پایہ رحمتوں کا بیان کہ اس نے انسان کی پرورش اور تربیت کے لیے اس کائنات میں کیسے کچھ سر و سامان پیدا کیے ہیں۔ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، نہ صرف اس کی جسمانی تربیت کے سامان فراہم کیے بلکہ اخلاقی و روحانی تربیت کے لیے بھی سامان کیا۔ کائنات اور اس کا یہ نظام خدائے واحد کی شہادت کے لیے کافی ہے۔ آثار کائنات میں سے انسان آخر کس کس چیز کا انکار کر سکتا ہے؟ کائنات کی ہر مخلوق انسان اور جن سمیت فانی ہے، خدا کی زبردست قوت کے سامنے بے بس اور لاچار ہے۔ اب اگر انسان میں عقل و ہوش ہے تو اس کے لیے یہ بات ناممکن ہونی چاہیے کہ وہ خدائے واحد کا اقرار نہ کرے، لیکن دل و دماغ، آنکھیں اور فہم و ہوش کے باوجود انسان خدا کی ان بے شمار نشانیوں کی تکذیب کرے گا اور خدا کی نعمتوں کی ناشکری کرے گا تو پھر اسے اس کا وبال بھگتنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اللہ کی اطاعت کرنے والوں کے لیے خاص طور پر جنت میں جو نعمتیں ہیں ان کی بھی تھوڑی بہت تفصیل ہے۔ جس طرح اس دنیا میں انسان خدا کی نشانیوں کو نہیں جھٹلا سکتا، اسی طرح مجرم اور گنہگار قیامت میں متقین کے لیے جو نعمتیں ہیں وہاں ان کو نہیں جھٹلا سکیں گے، لیکن سرکشوں کو وہاں کی ایک نعمت بھی میسر نہ ہوگی۔ رکوع نمبر 1۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ کے رحمان ہونے اور بندوں پر اس کی عنایتوں اور مہربانیوں کا تذکرہ ہے کہ کس طرح اس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا، اسے عقل و ہوش سے نوازا، اسے بولنا سکھایا، اس کی ہدایت کے لیے قرآن نازل کیا، اس کی پرورش اور تربیت کے سامان فراہم کیے، زمین و آسمان اور سورج و چاند بنائے جو ہر گھڑی خدا کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، ساتھ ہی زمین پر طرح طرح کے پھل پیدا کیے، خوشبودار پھول اور اناج اگائے، سمندر میں موتی اور مونگا پیدا کیے جو انسان کے بڑے کام کی چیزیں ہیں۔ پھر خدا کے دیے ہوئے ہاتھوں اور اسی کی بنائی ہوئی چیزوں سے انسان کشتی اور جہاز تیار کرتا ہے، سمندر کی سیر کرتا ہے، کاروبار تجارت کرتا ہے، درآمد برآمد کر کے نفع حاصل کرتا ہے۔ غرض اللہ کی کس کس نعمت اور نشانی کا انسان انکار کرے گا؟ اب اگر اس پر بھی انسان اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہ کرے تو اس پر بہت افسوس ہے۔ رکوع نمبر 2۔ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اس رکوع میں بتایا ہے کہ انسان کے سوا ساری چیزیں فانی ہیں۔ اس کے بعد انسانوں اور جنات کی مجبوری اور بے بسی بتائی ہے اور سمجھایا ہے کہ جب اس دنیا ہی میں آتش فشاں پہاڑ پھٹتے ہیں اور انسان کچھ نہیں کر سکتا تو آخرت میں اللہ کے عذاب سے بھاگ کر کہاں جائے گا۔ پھر قیامت کا نقشہ کھینچ کر بتایا گیا ہے کہ مجرموں اور گناہ گاروں کو کس طرح رسوا کیا جائے گا۔ اس رسوائی سے بچنے کی واحد شکل یہ ہے کہ خدا کی نشانیوں کی تکذیب نہ کی جائے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے، اور شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کے لیے وہی مصرف لیا جائے جس کے لیے اس کی بناوٹ ہوئی ہے۔ دنیا کی ہر چیز انسان کے فائدے کے لیے ہے، نہ کہ اس لیے کہ کسی کے آگے انسان کی پیشانی جھکے، اور انسان کی تخلیق اللہ کی عبادت و اطاعت کے لیے ہے۔ رکوع نمبر 3۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس رکوع میں جنت کی نعمتوں کا بیان ہے اور یہ کہ اہل جنت کس طرح جنت میں نہایت اطمینان و آرام سے رہیں گے، کسی قسم کی فکر اور کسی طرح کا غم پاس نہ پٹکے گا۔ سبز سبز لہلاتے ہوئے باغ، پانی کی صاف و شفاف نہریں، حوروں کی خدمت گزاریاں وغیرہ
اہل جنت کے لیے مخصوص ہیں، اور یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں اللہ کی اطاعت کا حق ادا کیا، لہٰذا اس کی جزا بھی پوری طرح خیال و تصور میں نہ آنے والی نعمتوں کے ذریعے دی جائے گی۔ دنیا میں انسان کے لیے جس طرح یہ ناممکن ہے کہ وہ ان بے شمار نعمتوں اور قدرتوں کی موجودگی میں کسی نعمت کی تکذیب نہیں کر سکتا، اسی طرح آخرت میں وہ کس نعمت کو جھٹلائے گا۔ اور جس طرح یہاں نعمتوں کے جھٹلانے پر قدرت نہ ہونے کے باوجود انسان اندھا بہرا رہتا ہے اور ناشکری کرتا ہے، اسی طرح قیامت میں جنت کی یہ نعمتیں دیکھے گا، کسی کو بھی جھٹلا نہ سکے گا، لیکن ایسے سرکشوں کو ایک نعمت بھی نہ مل سکے گی۔